السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایجنڈا 5 اور میں ہوں آپ کا میزبان حسنین وہاب۔ ناظرین، ملکی سیاست میں ہنگامہ خیزی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ کل بھی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن تھا۔ منگل اور جمعرات کا دن ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ منگل کو بھی جو ایپیسوڈ ہوا، کل بھی اس کا ریکیپ پوری طرح سے ہمیں اڈیالہ جیل کے باہر دکھائی دیا۔ منگل کے دن بھی بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنوں سمیت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پنجاب پولیس کی جانب سے پھر ان کو آگے جا کر رہائی دے دی گئی تھی۔ پھر کل بھی یہی سب ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ اور ان کے وکلا جب ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تو وہاں پر پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی اور کہا جا رہا تھا کہ ہوٹل سے قریب ایک ہوٹل کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایک میٹنگ بھی رکھی گئی تھی، لیکن جب وہاں پہ ملاقات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور بانی پی ٹی آئی کی بہنیں پہنچیں تو وہاں پر پنجاب پولیس کی جانب سے گرفتاری ان کی ڈالی گئی اور پھر وہاں سے ان کو لے جایا گیا اور پھر کچھ ٹائم بعد ان کو پھر رہائی دے دی گئی ہے۔ اسی طرح معاملہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان خرابی کی طرف جاتے جا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اپنی لیڈرشپ ہے وہ بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے معاملے پر کافی تشویش کا شکار ہو گئی ہے۔ کافی تحفظات آپس میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ کون سا لیڈر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرے گا، کون سا لیڈر نہیں کرے گا، بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر اڈیالہ جیل سے کیا احکامات دے رہے ہیں، پھر وہ جیل کے باہر آ کے کن احکامات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں پہلے بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، جس پر بانی پی ٹی آئی نے ان پر سخت ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کو یہاں تک کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے، اس کو اسکول کی کلاس روم کی طرح نہیں چلایا جا سکتا ہے، اور بانی پی ٹی آئی کی بہنیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر لیڈرشپ ہیں جو کہ ان کے وکلا ہیں ان کے پر کافی غصہ اور تنقید کا نشانہ ان کو بناتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ اس دن بھی بانی پی ٹی آئی کی بہنیں جو ہیں جیل کے باہر موجود تھیں، لیکن پی ٹی آئی کی کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں سے غائب تھی۔ اور ایک معاملہ اور بھی ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کی بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کے کی۔ انہوں نے یہ کہا ہے، لاہور میں انہوں نے خطاب کیا، پھر اس کے بعد جا کے بڑا دھواں دھار لاہور میں خطاب کیا اور کافی اس کو بھی حیرت سے دیکھا جا رہا ہے کہ کے پی کے سے وہ لاہور گئے ہائی کورٹ بار کی دعوت پر اور وہاں جا کے خوب گرجے برسے، وہاں پہ انہوں نے پھر مذاکرات کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی پاکستان کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے مذاکرات سے، کسی کے لیے بھی مذاکرات سے تیار ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ عمران خان پھر بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے۔ اب حکومت کی جانب سے جو ہے مذاکرات کی بات پر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ حکومت کا ورژن یہ ہے کہ مذاکرات حکومت کی جانب سے ایک انیشیٹو لیا گیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی بھی کمیٹی بنائی گئی تھی، ملاقات کے 3 دور ہوئے تھے جس میں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی سینئر لیڈرشپ موجود تھی۔ تینوں دور کے بعد اب وہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ عطا تارڑ نے مذاکرات کی بات کا کل جواب دے دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ عطا تارڑ نے مزید کیا کہا، ذرا دیکھیے۔ یہ بات بہت پہلے ہم سمجھ چکے تھے کہ پاکستان اور عمران نیازی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ تو یہ ناظرین آپ نے سنا کہ عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور بانی پی ٹی آئی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ چلیں فار دا سیک آف دی آرگیومنٹ اگر یہ مان بھی لیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف حکومت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، حکومت وہ مانتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے 8 فروری کے انتخاب میں یہ فارم 47 کی حکومت بنی ہے، تو الٹیمیٹلی مذاکرات ہوں گے کس سے؟ اب یہ معاملہ جا کہاں پر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جو خلیج بڑھتی جا رہی ہے کنالز کے معاملے پر، وہ معاملہ کہاں رکے گا؟ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا پاور شو تھا، بلاول بھٹو زرداری اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون کی حکومت پر اور اپنی اتحادی حکومت پر سخت تنقید کرتے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ حکومت سے وہ اپنی سپورٹ واپس لے لیں گے، جس کے بعد یقینی طور پر اس حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ تو مسلم لیگ نون کیسے سارے معاملے کو رسپونڈ کرے گی؟ ملکی سیاست آئندہ آنے والے ہفتوں میں یا مہینوں میں کتنی تبدیل ہونے جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون سے سینئر رہنما ظفر اقبال جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر بندوخیل صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور پی ٹی آئی سے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، اور ایک اور اہم معاملہ ہے حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدت
दोनों जानिब से बढ़ती जा रही है, और वो है कनाल्स का मामला। हुकूमत भी एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी बिल्कुल वाज़ेह है कि ये बात हो चुकी है कि कनाल्स नहीं बनेंगे, और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाल्स को बनने देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं कि कनाल्स के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एहतजाज भी कर रही है। ख़ास तौर पर सिंध में तमाम तहसील हेडकोार्टर्स में एहतजाज किए गए, मशल बरदार रैलियाँ निकाली गई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी लीडरशिप है वो कनाल्स के मामले पर खुलकर बात कर रही है। लेकिन मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो है समरी पर दस्तखत कर चुके हैं। असल मामला है क्या, और ये मामला डिफ्यूज़ कैसे होगा, इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर खान मदखेल साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि मामला कहाँ जाकर रुकेगा? हुकूमत भी बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कनाल्स नहीं बनेंगे। देखिए, बड़ा सीधा साधा एक सवाल है, सीधा साधा एक मसला है। सिंध पहले पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। 41% इस वक्त भी जो 1991 अकॉर्ड के तहत जो मायदा हुआ था, जो कि पीपल्स पार्टी को मंजूर नहीं था, मगर फिर भी हमने एक्सेप्ट कर लिए, हमारी हुकूमत ही थी। और उसके बाद ये और इस वक्त 18,000 क्यूसेक पानी जो है ना सिंध को मिल रहे हैं, और ये जो चोलिस्तान वाला जो मनसूबा है, इनको दरकार है 19,000 क्यूसेक पानी। तो अगर 18 के 18 भी काटा जाए तो वो टोटल ये नहीं लॉस में जाएगा 1,000 क्यूसेक मजीद। और उसके साथ साथ जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 25 जनवरी 2025 को यहाँ पे इरसा ने जो लेटर इस हवाले से जारी किया था, और उस हवाले से वो सिंध हाई कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया। और आज की तारीख में सिंध हाई कोर्ट में जो सरकारी वकील, जिसको एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते हैं, उन्होंने जवाब दाखिल किया है, यानी बयान दिया है कि हमें 2 हफ्ते का टाइम दिया जाए, वफाकी हुकूमत इसका जवाब दाखिल करेगी, और नहरों के ऊपर काम हमने रोक दिया। यानी उसका स्टेटमेंट है सिंध हाई कोर्ट के बेंच के सामने। और 28 तारीख इसी महीने का वफाकी हुकूमत ने जवाब दाखिल करना है। और इससे पहले जो आइन के मुताबिक CCI है, जिसको मुश्तरका मुफादा कौंसिल कहते हैं, उनकी मीटिंग होनी लाजमी है आइन के तहत हर 3 महीने में। आज 3 साल हो गए, वफाकी हुकूमत ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई। वजीर आला सिंध ने 3 खत लिखे, उसके बावजूद उन्होंने नहीं दाखिल की। यहाँ सिंध में जहाँ मुस्लिम लीग नून का कोई रुकन तो नहीं है, मगर PTI, जमात इस्लामी और MQM ने पीपल्स पार्टी के साथ मिल के मुश्तरका एक करारदाद पास की है। और ऐसी करारदाद हमने 7 अप्रैल को कौमी असम्बली में जमा की है। वहाँ पे कौमी असम्बली में तकारीर तो हो गई है, मगर साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून है वो भी टाल मटोल से काम ले रही है। MQM जिसने हमारे साथ यहाँ करारदाद पास की है, वो भी मतलब वहाँ से चली गई। और PTI जिसने यहाँ भी हमारे साथ करारदाद पास की है, वो भी मुकर गए। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के स्पीकर ने जो है ना कौमी असम्बली का इजलास गैर महीना मदद तक मुलतवी कर दिए है। तो दूसरी तरफ उज़मा बुखारी साहिबा या वो अकील मलिक साहब या इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि कैनाल को बनेंगे हर हालत में। और इसके जवाब में जब हम हुकूमत से पूछते हैं तो इसहाक डार साहब जो है ना हमें मीठी गोलियां देते हैं कि नहीं जी, सिंध का जो पानी एक कतरा भी नहीं कटेगा वगैरह वगैरह। आज की सूरत ये है कि पीपल्स पार्टी का ये दूसरा बड़ा एहतजाज है, जलसा है हैदराबाद में। और उस हवाले से जो इस वक्त जो उकला है पूरे सिंध के, उन्होंने ऑलरेडी सिंध पंजाब का खैरपून के मुकाम पे जो है ना वो रास्ता रोक के रखा है, पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है। तो उस हवाले से मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मामला अब सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये मामला पूरे सिंध के आवाम का है। और मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत को, मैं पंजाब की बात नहीं करूँ क्योंकि सेंट्रल पंजाब में मुतासर है, और जो जनूबी पंजाब है वो भी मुतासर है। ये सिर्फ चोलिस्तान के लिए जो ड्रामा मचाया जा रहा है, यकीनन ठीक है, खुशाइन बात है कि पूरा पाकिस्तान सरसब्ज होना चाहिए, मगर सरसब्ज सिंध को तबाह करके आप चोलिस्तान को न जाने सरसब्ज करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये सिंध दुश्मनी के मुतरादिफ है। और मैं मजम्मत करता हूँ इरसा के उन गुलाम ज़ैन के अफसरान को जो इस मुआहदे के ऊपर जोर दे रहे हैं। और अगर ये मुआहदा उन्होंने कंटिन्यू करा, न वो सिर्फ सिंध के गद्दार होंगे बल्कि पाकिस्तान के वो गद्दार कहलाएंगे। और सर एक स्टेटमेंट और भी ये आती है कि सदर मुमलिकत ने किसी समरी पर दस्तखत कर दिए, लेकिन हम जब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को सुनते हैं तो वो ये बता रहे हैं कि आइन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सदर मुमलिकत किसी समरी पर दस्तखत भी कर सकते हैं। सर आप सीनियर माहिर कानून भी हैं, आप क्या समझते हैं आइन के मुताबिक क्या सदर मुमलिकत वाकई किसी समरी पर दस्तखत कर सकते हैं? इस स्टेटमेंट को सही माना जाएगा? देखिए, मैं आपके साथ इस वक्त बैठा हूँ, मीडिया में आपसे बात कर रहा हूँ।
اور میں مثال میں دے رہا ہوں، میں اس چیز کا آپ کے سامنے آپ کے چینل پہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، اور میرے دفتر سے اگر کوئی لیٹر جاری ہو جائے اور وہ بھی توڑ مروڑ کر کے آپ کہیں گے نہیں جی آپ کی لیٹر سے ہو، میں آپ کے سامنے خود بیٹھا ہوں، میں اس کی تردید کر رہا ہوں، یعنی میں مثال دے رہا ہوں صدر پاکستان کے یا ایوان صدر میں کوئی میٹنگ اگر کوئی ڈسکس ہو گیا ہوگا اور اس کی جو منٹس اس کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا گیا، پھر خود جوائنٹ سیشن میں شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جو صدر پاکستان حکومت کے خلاف جو ہے نا اس طرح سٹیٹمنٹ دے رہی ہے اور مسترد کر رہی ہے۔ لیکن اب کچھ جاہل لوگ جس میں پنجاب کی ترجمان بھی شامل ہے، جس کو مریم بی بی نے خاص طور پہ ٹاسک دیے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور وہ خود وکیل بھی اپنے آپ کو کہتی ہے اور وہ جھوٹی بیان دے رہی ہے کہ زرداری صاحب نے پرمیشن دیا ہے، تو بتائیں مجھے اگر وہ پرمیشن ہے تو میڈیا پہ کیوں نہیں گئے؟ لیکن سندھ کے عوام کو پیپلز پارٹی کے خلاف کرنے کا یہ مضموم منصوبہ جو ہے نا یہ ناکام ہوگا۔ خود تو ماضی میں جاگ پنجابی جاگ کا جو نعرہ لگا کہ وہ رسوا ہو چکے ہیں، لیکن ہم ساتھ ہے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ بھی، سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب وہ بھی متاثر ہوں گے، باقی پختونخوا بلوچستان اور سندھ تو متاثر ہوں گے۔ تو میں یہ کروں گا کہ یہ ایک سندھ دشمنی یا بلوچستان دشمنی منصوبہ ہے، ان کو فوری طور پہ ترک کرنا چاہیے، اور بلاول بھٹو صاحب کی سپیچ اب آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے ہمیں کیا عمل دیتے ہیں۔ اور سر ایک بھی چیز اور بھی ہے نا، پیپلز پارٹی ایک اور چیز بھی سوچ رہی ہے کہ وہ حکومتی سپورٹ اپنی واپس لے لیں گے مسلم لیگ نون سے، تو پھر سر آپشن کیا بچے گا؟ جب آپ اپنی سپورٹ واپس لے لیں گے پھر حکومت تو قائم نہیں رہ سکے گی، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کس کی طرف دیکھے گی؟ نہیں، یہ بہت چھوٹا سا قدم ہے جو پیپلز پارٹی اٹھائے گی، حکومت کو تو ہم لاکھ بھی نہیں ماریں گے، اور ہمارے سامنے حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا قدم ہوگا۔ جہاں بلاول بھٹو صاحب نے ان کو موت اور زندگی قرار دیا ہے تو اس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں، حکومت سے علیحدگی جو ہے نا یہ بہت چھوٹا سا قدم ہوگا۔ اور سر پھر اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے بھی سپورٹ مانگی جا سکتی ہے اسمبلی میں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سندھ میں ایم کیو ایم اور تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا رکن ہمارے ساتھ ہے، متفقہ طور پہ قرارداد ان کے خلاف جو ہے نا پاس ہو چکا ہے، اور پھر قومی اسمبلی میں جب ہماری قرارداد 7 اپریل کی ہے، 2-3 دن بعد پی ٹی آئی نے بھی قرارداد پیش کی ہے کہ سندھ کے پانی کا جو ہے نا وہ ہم نہیں کاٹنے دیں گے، تو یقیناً پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اور خود مسلم لیگ نون کی جو سندھ کی قیادت ہے شاہ مچا صاحب اس حوالے سے پہلے بیان دے چکا ہے، اور ان کی جتنی بھی رہنما ہے سندھ کے خیلدار صاحب سمیت ہم سب سے پوچھے وہ سب اس منصوبے کے خلاف ہے، کوئی حمایت نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے سندھ میں رہنے والا کوئی شخص جو ہے نا وہ سندھ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا ہے۔ اور سر آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ معاملہ خراب کون کر رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو سینئر ترین لیڈرشپ ہے جس میں میاں نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، وہ اس طرح لڑائی کے قائل نہیں ہیں سیاسی جماعتوں سے، کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس معاملے کو لیڈ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو رہا ہے؟ یہ ساری جو فتنے ہیں، یہ سارے جو سازشیں ہیں اور یہ سارے جو ڈرامے ہیں یہ مریم نواز صاحبہ کے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کسی طور پہ پیپلز پارٹی کو جو ہے نا وہ اسپیس نہیں دینا چاہتی ہے، بلکہ سندھ کا عوام کو پیپلز پارٹی سے لڑانا چاہتی ہے۔ یہ ان کے ایک جو منصوبہ ہے، جو ناپاک منصوبہ ہے، جو کبھی بھی ہم اس کو کامیاب نہیں ہو دیں گے، اور ایک مرتبہ پیپلز پارٹی کو ہماری قیادت کو جو ہے نا وہ ہمارا منہ کھولنے دے تو پھر ہم بتائیں گے، ان کا شجرہ جو ہے نا پورا عوام کے سامنے رکھیں گے کہ یہ فارم 45 کے ہرے بھی، چاہے شہباز شریف صاحب ہو، چاہے نواز شریف صاحب ہو، چاہے عطا تارور ہو، چاہے خود مریم نواز، میں آپ کی چینل کے ذریعے چیلنج کرتا ہوں یہ فارم 45 جو پولنگ ایجنٹ کے یعنی الیکشن کمیشن کا نہیں، پولنگ ایجنٹ کے بنے ہوئے جو فارم 45 سے وہ دکھاتے، اگر وہ جیتے ہوئے، کوئی نہیں جیتے ہوئے، یہ تو انشاءاللہ جب قیادت ہماری ہاتھ کھولیں گے تو پھر ہم بتائیں گے ان کو۔ لیکن سر آپ انہی کے ساتھ حکومت میں شامل بھی ہیں، وہ حکومت بھی کر رہے ہیں بڑے مزے سے، 1 سال بھی مکمل ہو گیا۔ دیکھیے میں ایک چیز دوبارہ آپ کو کہہ دوں گا کہ ایک طرف مریم بھی سازش کری ہے، دوسری طرف شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اسحاق کے ذریعے ہمیں لالی پاپ دے رہے ہیں اور میٹھی گولیاں دے رہی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک طرف ہو جائے، ایک طرف ہو جائے، اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ حکومت کو سے الگ ہونا، ان کو لات مارنا حکومت کی بینچوں کو، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ ہمارے لیے سب سے چھوٹا قدم ہوگا، جو بڑے سے بڑا قدم ہم سندھ کی عوام کے لیے اور سندھ کے پانی کے لیے، کینال کے لیے ہم اٹھانے کو تیار ہیں۔ اور سر پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس حکومت سے سپورٹ واپس لے لیں، یہ حکومت ختم ہو جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ایک نئی حکومت بنائی جائے؟
देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, ये तो जारी बात है, हम तो इस चीज में नहीं है कि हम किसके साथ हुकूमत बनाएंगे। नहरों के हवाले से तो हम किसी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। मैंने आपसे दोबारा मैं रिपीट करता हूँ बार बार कि हुकूमत से अलग होना सबसे छोटा कदम होगा जो पीपल्स पार्टी उठाएंगी, और जब बड़ा कदम वो क्या होगा वो आपको अंदाजा भी नहीं है। बाकी रह गई पीटीआई को तो पहले भी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद खुर्शीद शाह साहब ने उनको ऑफर की हमारी तरफ से, और कि भाई आप गैर मशरू तौर पे आपको सपोर्ट करेंगे, मगर उनका ये ख्याल था जैसे वो कहते थे कि हुकूमत 1 महीने की है, 1 हफ्ते की हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो आज पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से 1.25 साल तो निकाल दिए, लेकिन जिस दिन पीपल्स पार्टी का सपोर्ट निकलेगा न सिर्फ मरकज की हुकूमत गिरेगी, साथ में पंजाब को भी नहीं टिकने देंगे। बड़ा छोटा ये कदम होगा कि हुकूमत को ये ख़त्म कर सकते हैं, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने बिल्कुल ये वाज़े कर दिया है कि किसी भी हद तक कनाल्स के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाने के लिए तैयार है, और सिंध के मामले पर और सिंध के किसी भी मफाद के ऊपर कोई समझौता। मज़ीद क्या मामलात हैं, ख़बरें कि क्या बता रही हैं, और इस्लामाबाद में इस वक्त क्या हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस मामले पे भी क्या सोच रही है, और बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से भी क्या सोच रही है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।